مجھے تعجب ہے، مجھے افسوس بھی ہے، مجھے گلہ و شکوہ بھی ہے اپنے قبیلے کے بعض دوستوں سے کہ پورا عشرہ گزر جاتا ہے، خاص طور پہ عشرہ اولا، اور پورے عشرے میں 10 مجلسوں میں 10 باتیں مولا علی کی نہیں ہوتی. ساری نصیحتیں، ساری تبلیغات، سارے نصائح، ساری وصیتیں، ساری اصلاحی اور تربیتی گفتگو ہماری ضرورت ہے، ہونی چاہیے. ابھی میری اس گفتگو میں آپ بعد میں ویڈیو لے لیجئے گا، کوئی 15 باتیں تو میں نصیحتوں کی کر چکا ہوں. تو یہ کون کہہ رہا ہے کہ نصیحت نہیں ہونی چاہیے؟ نصیحت کے بغیر، واعظ کے بغیر، ہدایت کے بغیر تو مجلس کیسے مکمل ہوگی؟ ائمہ کی خواہش ہے، ائمہ کی آرزو ہے کہ معاشرہ اصلاح پائے. انہوں نے جانیں دے دی اصلاح کی خاطر، لیکن پورے 1 گھنٹے کی گفتگو، 1.5 گھنٹے کی گفتگو میں 2 فضیلت کی باتیں بھی مولا علی کی نہ ہوں، پورے 10 دن میں 10 باتیں نہ ہوں، تو کیا لے گا یہ بچہ؟ وہ ہدف جو نبی نے دیا، وہ مقصد جو اہل بیت نے دیا، وہ جو ہمیں ہدف اللہ نے دیا، اسے کب کون پورا کرے گا؟ تو میرے قبیلے کے لوگوں صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. آپ سے گزارش کروں گا، ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، میں عزادار خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، ماتمی گھرانے سے میرا واسطہ ہے جی، ذاکروں کی اولاد ہوں، خاندانی عزادار گھرانے سے جو خاص طور پر ہندوستان میں ہمارے علاقے سے اور سندھ میں ہمارے علاقے سے آشنا ہے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے. جی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم نے تو یہ مزاج دیکھا ہے کہ اگر میں خطیب 1 گھنٹے کی گفتگو میں ایک فضیلت کی بات بھی کیے بغیر ممبر سے اتر آؤں تو مجمع میں موجود بزرگ روک لیتے تھے. مولانا آپ نے 1 گھنٹے گفتگو کی، مولا علی کی بات نہیں کی. دشمن چھپا رہا ہے حسد میں، اپنے چھپا رہے ہیں خوف میں. کبھی خوف ہے دشمن کا تو کبھی خوف ہے اپنے درمیان بیٹھے ہوئے کچھ خود ساختہ مفکروں کا. تھک گئے آپ میری باتوں سے؟ نہیں، خود ساختہ مفکروں سے بھی مت ڈرو. عباس زیدی صاحب یاد ہوں گے نجمی بھائی آپ کو، شاعر اہل بیت عباس زیدی صاحب. ان کے بڑا اچھا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، جس کی جو چیز ہو اسی کے نام سے بیان کریں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. وہ فرمانے لگے 2 چیزوں نے تباہی پھیلائی ہے، 2 چیزوں نے تباہی پھیلائی ہے، ایک سیلف میڈیسن نے اور ایک سیلف اسٹڈی نے، بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے علاج نے اور بغیر استاد کے کتاب خوانی نے. کتابیں پڑھ رہے ہیں صاحب بغیر استاد کے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. جی کسی سے پوچھنے ہم نے فلاں کتاب میں پڑھا ہے، ہم نے اصول کافی پڑھی ہے بھائی، ہم نے ملا یاز الفقی بھی پڑھ لی، تہذیب بھی پڑھ لی، ہم نے یہ حدیث ہم نے دیکھ لی ہے، آپ کون ہوتے ہیں، ہم نے پڑھ لیا. کوئی استاد تھا تمہارا؟ کل بے استادہ گالی تھا اور آج بے استادہ اعزاز ہے. نہیں، ہمارا کوئی استاد نہیں ہے. یہ تم تعریف کر رہے ہو اپنی. جب کسی سے بھونڈا کوئی کام دیکھیں تو اس سے کوئی پلٹ کے اگر بزرگ پوچھ لے تمہارا استاد کون ہے تو کہتا ہے ہمارا کوئی استاد نہیں ہے. تو یہ تو تم اپنی مذمت کروا رہے ہو. جس کا کوئی استاد ہی نہیں ہے، جو کسی سے صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. تھوڑا سا مجھے اجازت دیجئے کہ کیوں ہر مجلس کا عنوان علی مولا کی ذات؟ اس لیے کہ جتنا ذکر ہوگا اتنا شوق بڑھے گا، اور جتنا شوق بڑھے گا اتنا وصل بڑھے گا. تھوڑی توجہ دیجئے گا، یہ اصطلاحیں تھوڑی سی عاشقانہ ہیں. جتنا ذکر بڑھے گا اتنا شوق بڑھے گا. 6 دفعہ اگر آپ کے سامنے فلاں بریانی کا کوئی تذکرہ کر دے تو دل کرتا ہے نا کہ کھاتے ہیں چل کے. فلاں کباب چی کے کباب کا کوئی تذکرہ کر دے تو دل کرتا ہے نا کہ وہ کباب، اب چلو بھائی اتنی تعریفیں سن لی. تو ذکر شوق کی طرف لے کے جاتا ہے. جتنا ذکر بڑھتا ہے اتنا شوق بڑھتا ہے. بڑے گردن ہلا دو بھائی، 2-4 لوگ تو مسلسل. جی جتنا ذکر بڑھے گا اتنا شوق بڑھے گا، جتنا شوق بڑھے گا اتنا وصل بڑھے گا. جی شوق لے جائے گا نا آپ کو دکان تک، شوق لے جائے گا نا آپ کو اس کباب جی تک، یہ شوق لے جائے گا وصل تک. اور پھر وصل منزل نہیں ہے. جب وصل کی منزل پر پہنچیں گے تو پھر اصلی ذائقہ شروع ہوگا.
اب تک تو سنا ہوا تھا، اب تو دیکھ بھی لیا. بھائی صلوات پڑھے تو میں عرض کرتا ہوں. اتنے عرصے سے علی علی سن رہے تھے، علی کو پڑھ بھی لیا، اب علی تک پہنچ بھی گئے. اب جب پہنچ گئے تو کوئی پوچھے میں سمے تمار تمہیں ذائقہ کیا ملا ہے؟ اس لیے کہ عشق حقیقی میں، توجہ، عشق حقیقی میں معشوق کو پا لینا آغاز عشق ہے. عشق مجازی میں معشوق کو پا لینا اختتام عشق ہے. عشق مجازی میں معشوق مل جائے تو عشق ختم، اور عشق حقیقی میں معشوق مل جائے تو عشق شروع ہوتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. مجھے خیام کے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں. عمر خیام بڑا مشہور نام جی، اب میں نے خیام کہہ دیا تھا وہی کافی تھا جی. خیام کے 4 مصرے. خیام کہتے ہیں کہ امروز کے دردام تو افتاد ام اے عشق، اے عشق جو آج میں تیرے جال میں پھنسا ہوں. اس کا سبب یہ تھا کہ گفتی کے درن باغ پلت، گفتی کے درن باغ پرز گل قفسی نیست. تو نے مجھے کہا تھا کہ اس پھولوں سے بھرے باغ میں کوئی پنجرا، کوئی قفس ہی نہیں ہے. تو جب تو نے کہا کوئی قفس نہیں ہے تو میں آ گیا باغ میں. میں جو آیا تو میں تو تیرے دام میں پھنس گیا. اب یہ 2 مصرے، اس کے بعد والے 2 مصرے سنیے گا. امروز کے دردام تو افتاد ام اے عشق، گفتی میں اس لیے تیرے دام میں پھنسا کہ تو نے مجھے کہا تھا کہ گفتی کے درن باغ پرز گل قفسی نیز. تعریف منز عشق ہمانست کے گفتم. یہ جو تو نے مجھے عشق کا جھانسا اور دھوکہ دے کر مجھے عشق کا شکار کیا، یہ عشق کہاں ہے؟ عشق تو وہ ہے جسے میں تجھے بتاتا ہوں کہ عشق کی تعریف کیا ہے. کہتے ہیں کہ تعریف عشق ہمانست کے گفتم، تاریخ من از عشق، تاریخ من از عشق ہمانست کے گفتم. دردام کسی باش کے دردام کسی نیست. عشق کی تعریف تو یہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس کے اسیر بن جاؤ جو کسی کا اسیر ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیں مولا علی کی ذات پر. علی سے عشق کا نتیجہ کیا ہے بھائی؟ کیوں علی سے عشق ہو؟ علی سے عشق اس لیے واجب قرار دیا ہے، لازم قرار دیا ہے کہ علی وہ ہے جو کسی کا گرفتار نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. جو خود کسی کا محتاج ہے وہ آپ کو محتاجی سے کیا نکالے گا؟